السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب ہر سال کی طرح اس سال بھی سجنے والی یہ بزم اس کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور و اطہر میں قبول و منظور فرمائے۔ جملہ سادات و علماء اور جملہ معاونین و مخلصین، سامعین و حاضرین، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ کے اس مدینہ الاولیاء ملتان شریف شہر کی معتبر اور مستند علمی حوالے سے شخصیات، تجارتی حوالے سے، صحافتی حوالے سے اور سیاسی حوالے سے کافی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہے۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، خلاق عالم ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ جتنے مہمان حضرات تشریف فرما ہیں دور و نزدیک سے، اللہ کریم ان سب کو بھی قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ ایکو بالکل بند کریں گے جی، صرف ایک آواز، یہ جو بیک ہو رہی ہے بار بار یہ نہ ہو تو مناسب ہے۔ بالکل یہ جو رپیٹ ہے یہ بند کر دیجئے، ایک آواز کر دیجئے مہربانی۔ گرامی قدر حضرات، مجھ سے قبل آپ نے ایک جاندار اور شاندار خطاب سماعت فرمایا جس نے دل و دماغ کے دریچے کھول دیے۔ میرے برادر اکبر، میرے نہایت مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست، میرے مشفق، میرے مہربان، سفیر تصوف، انٹرنیشنل اسکالر، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا پیر ڈاکٹر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی الازہری اسد القادری صاحب، یہ آپ کے آستانے سے ان کو لقب ملا ہے جی۔ دامہ اقبال ہو، آپ نے اپنے صوفیانہ لہجے کے اندر خوبصورت خطاب فرمایا اور رات کے اس گئے وقت میں بھی اتنا خوبصورت ماحول بن گیا، لگتا تھا کہ یہ سارے تازہ دم ہو گئے ہیں۔ روحانی خوراک کا یہ فائدہ ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے ایسے علماء کا انتخاب بھی کیا کریں، ان کو سماعت بھی کیا کریں، اور آپ اگر یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پر آپ کا نام نامی اسم گرامی لکھیں گے تو وہاں پر بھی کثیر تعداد میں آپ کے خطابات موجود ہیں، اور ہر عنوان سے بڑے انوکھے عنوان ہوتے ہیں اور بڑے انوکھے انداز کے ساتھ۔ اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ پورا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، ویسے تو آپ 5 گھنٹے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ صوفیانہ رنگ جو ہوتا ہے نا، یہ اتنا پلاتے ہیں جتنا کوئی برداشت کر سکے۔ ہاں بقدر ظرف یہ عطا فرمائے، یہ ان کی خاصیت ہے۔ تو اس واسطے آپ ذرا سن کے دیکھیں، آپ کو لطف آئے گا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہاں عالم ہیں وہیں پر ادیب بھی ہیں، اور وہیں پر پوری دنیا میں یہ بہت سارے ممالک میں چل کر بھی لیکچرز دے کے آئیں، یونیورسٹیوں میں دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر ارشدین تو پورے ملتان میں مشہور ہے نا جی، حضور غزالی زماں کے گھرانے کے ساتھ ان کی جو عقیدت اور محبت ہے وہ دیدنی ہے، دونوں طرف سے جو محبتوں کا اظہار ہوتا ہے قابل رشک ہوتا ہے۔ اللہ کریم ان کو نظر بد سے بچائے، ان کے آواز، انداز اور پرواز میں مزید برکات عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں بھی کچھ گزارشات پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میرے برادر اکبر، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، آپ کی اس شہر کی جانی پہچانی شخصیت، اور علماء اہل سنت میں عوام ہوں یا خواص ہوں، ان سب حلقے میں انتہائی مقبول، ان کو میں کہتا ہوں یہ محبوب العلماء والصلحاء ہیں، اور یہ محبوب عوام بھی ہیں۔ علامہ محمد فاروق خان سیدی صاحب دامہ اقبالہ، آپ نے مجھے حکمن فرمایا تھا کہ آپ یہاں آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ میرے یمین و یسار کثیر تعداد میں علماء، مشائخ، سادات
تشریف فرما ہیں. میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ کریم ان کا صدقہ ہماری محفل قبول فرمائے. عزیزان گرامی، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں، جس کو روایت بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھا سکتا جتنی جلدی درود پاک بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجئے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے، جو میں نے آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا مفہوم عرض کر کے پھر میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. اس کا آسان اور تفسیری ترجمہ یہ ہے، فرمایا ان پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ بدلہ چکائے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. فرمایا مگر وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور فرمایا اور ان قریب اللہ بھی ان سے راضی ہے. یہ 3 آیات طیبات ہیں. اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا شان نزول کیا ہے، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پر کسی کا احسان نہیں کہ وہ بدلے چکائے. وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ علماء تفسیر. اور یہ وہ آیات طیبات ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے لے کر آخر تک یہ وہ آیات ہے. یہ علماء تو اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، عوام بھی کبھی سمجھ جائے تو مزہ آ جائے. ان پر جملہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیات ہیں ہی ابو بکر صدیق کے بارے میں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اجماع کا مطلب اس کا انکار کفر ہوتا ہے. آپ اسے اندازہ فرما لیجئے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر زمانے کے اور ہر طبقے کے جتنے بھی شارحین ہیں یا جتنے بھی مفسرین ہیں، ان سب نے فرمایا کہ یہ آیات طیبات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، واقعہ کیا تھا؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے مہنگے داموں خرید کر آزاد کر دیا، تو جتنے منافقین تھے اور مشرکین تھے اور کافر تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے اور انہوں نے ایک سوال اٹھایا اپنے مجمع ناپاک میں. چلو خیر، نہ سمجھ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. اپنے مجمع ناپاک میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا. وہ کہتے ہیں یار رنگ بھی کالا ہو اور ہو بھی حبشہ سے، ہو بھی غلام ابن غلام، اس کو اتنا مہنگا خرید کر ابو بکر کیوں آزاد کرے؟ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو ڈھونڈنا ہے. اب یہ وجہ ڈھونڈنے لگ پڑے. میں یہاں لمبی چوڑی بات کیے بغیر، میں بھی چونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھتا رہتا ہوں تو کچھ نہ کچھ ان کا فیض ملتا رہتا ہے. میں انہی کے جملوں کی برکت لیتے ہو آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے. میں حضرات علماء کی توجہ بھی چاہتا ہوں. یہ سارے جب مل کے بیٹھے نا، جتنے منافقین تھے، کفار تھے اور مشرکین تھے، تو آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ جب کمینے ذہن ملتے ہیں تو نتیجہ بھی کمینہ نکلتا ہے، اور جب اچھے ذہن مل کے بیٹھتے ہیں تو نتیجہ بھی اچھا نکلتا ہے. اب یہ چونکہ کمینے ذہن ملے اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بلال پر اتنا خرچہ کیوں کیا ہے. اب وہ جب بحث چھڑی اور اس کے اندر اپنی اپنی آراء انہوں نے پیش کی اس اپنے مجمع ناپاک میں، تو وہ اس پر یعنی فائنل ڈیسیجن، فائنل کومنٹس ان کے یہ تھے کہ لگتا یہ ہے کہ بلال حبشی نے کوئی احسان کیا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق پر، اور یہ ابو بکر صدیق چونکہ ایک باوقار قبیلے کا شخص ہے اور بہت عالی شان فرد ہے، اس لیے یہ اس غلام کے سامنے نا سر اٹھا کے نہیں چل سکتا، شرمندہ ہوتا ہے جب بھی بلال کے سامنے جاتا ہے. لگتا یہ ہے کچھ ایسا ماحول تھا. آج ابو بکر صدیق کو موقع مل گیا تو اس نے کہا جتنا مرضی مال لگتا ہے لگ جائے، پر یہ احسان کا بدلہ تو چکا دوں نا، تاکہ غلام کے سامنے شرمندہ تو نہ ہونا پڑے. انہوں نے کہا لگتا یہ ہے یہ کوئی احسان تھا، اس کا بدلہ چکایا گیا ہے. لو جی، یہ اعتراض منافقین کی طرف سے، کفار کی طرف سے اور یہ مشرکین کی طرف سے. اعتراض نیکی صدیق کی ہے، اعتراض کافروں کا ہے. جواب میرے رب نے عطا فرمایا. آواز اگر کمزوروں والی نہ ہو تو اگلی بات عرض کروں آپ کو. علماء نے یہاں پر ایک نکتہ لکھا ہے اور وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں لوگوں سمجھو حضرت ابو بکر صدیق کی ذات کتنی عظیم ہے، جب بھی ان پر کوئی اعتراض کرے
تو اس کا دفاع کرنا یہ رب کی سنت ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ یہ رب کی سنت ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. اور پھر لگے ہاتھوں ایک اور بھی بات عرض کروں. میں کہتا ہوں اگر کوئی ایک عمل ہو, جب صدیق کے عمل پر اعتراض نہیں ہو سکتا تو ایمان پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ, یہ بتلا دیا گیا ہے مطلق طور پر کہ صدیق جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو صدیق کی آخری سانس تک جتنے کام ہوئے ہیں وہ رب کی رضا کی مہر والے کام ہیں. تو میں کیسے مان جاؤں کہ صدیق کسی کا حق کھا گیا یا کسی کی خلافت چھین لی؟ صدیق نے جو کیا ہے رب کی رضا والا کام کیا. فرنٹ سیٹوں والوں تمہارا زیادہ حق بنتا ہے یار. میں 11ویں بھی کھاتا ہوں 12ویں بھی کھاتا ہوں اور کھاتے آپ بھی ہیں. جزاک اللہ میاں صاحب, اللہ آپ کو برکت دے. لیکن اب حلال کرنے کا وقت آ گیا ہے یار. اور ناراض نہ ہوں میں آپ کو یہ بات عرض کروں, یقین کیجئے یہ جو آپ کا بولنا ہے نا یہ بھی بڑا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے بس اوقات مقدمہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن وکیل بولنے والا نہ ہو تو بندہ ہار جاتا ہے. وکیل تو بولن والے بنو نا صدیق دے حق دے وچ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ دیکھو جو سر ہل رہے ہیں اچھی بات ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے سر ہلنے کا کہ ہماری گردن میں سریا نہیں ہے. یہ بھی اچھی بات ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن یار اگر ادھر نہیں تو پھر ادھر کیوں؟ اب آئیے ذرا اگلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. گرامی قدر حضرات, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر کفار نے, منافقین نے, مشرکین نے جب اعتراض کیا تو جواب میرے رب نے عطا فرمایا اور قرآن نے عطا فرمایا اور یہ بتلا دیا کہ انہوں نے کوئی احسان نہیں چکایا, کسی کا ان پر کوئی احسان نہیں. انہوں نے یہ کام رب کی رضا کے لیے کیا ہے. اور صدیق وہ ہے جس سے رب راضی ہے. دھیرے سے بات کہہ رہا ہوں, ان کانوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ادھر سے سنو ادھر آئے, ادھر سے سنو ادھر آئے. لیکن آج کل نا ہمارے درمیان میں سے بھی ایک خانہ نکل گیا, ادھر سنو ادھر گئی, ادھر سنو ادھر گئی. وہ ادھو ادھر لے ہونا ہے. یہ بلا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس بات کو سنیے گا. میں جتنے علماء بیٹھے ہیں سب کی توجہ چاہ لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اس سے رب راضی ہے. جس صدیق سے رب رب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہوں, اس سے رب کے بندے راضی کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو رب کو بندوں کو راضی ہونا پڑے گا. حضرت ابو بکر صدیق. اور جو نہیں مانتے, میں بالکل بغیر ہچکچاہٹ کے کہتا ہوں وہ بندوں کی لسٹ میں ہے ہی نہیں ہے. جو راضی نہیں ہوتا وہ بندوں کی لسٹ میں نہیں ہے. اس واسطے ابو بکر صدیق سے راضی ہونا پڑے گا. اچھا یہ تو ہو گئی بات, یہ تھا پس منظر کہ آپ نے حضرت بلال حبشی کو خریدا. تو جب کفار مشرکین نے اعتراض کیا تو اس کا جواب دیا گیا. نقطے جو تھے علمی وہ ہم نے سمجھ لیے, لیکن ایک محبت والے صوفیانہ رنگ کے پھول کی خوشبو کو ذرا سنیے. عرض کر دوں حضرات آپ کو. گرامی قدر حضرات, اب آئیے وہ کیا ہے. یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ نے مسلم شریف کے اندر اس بات کو لکھا ہے. توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا میں رک جاتا ہوں, میں رکتا نہیں, میں پوچھ لیتا ہوں. سمجھ آ رہی نا؟ چونکہ یہ صوفی ہیں, صوفی میں تحمل زیادہ ہوتا ہے. اسی یہ پہلی جماعت والے صوفی ہیں. بولو تو صحیح نا یار, بن جائیں گے یہ. ویسے ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتلایا تھا کہ علماء اہل سنت جو ہوتے ہیں نا, فرمایا جو جو وقت گزرتا جاتا ہے ان کے اندر صوفیت بھی آ جاتی ہے اور تحمل بھی آ جاتا ہے. جیو میاں صاحب, اللہ برکت دے. یہ میاں صاحب تو ہمارے بغداد شریف کے یار ہیں نا جی. ہاں میاں صاحب, میاں صاحبان یہ بغداد کے یار ہیں ہمارے. اور وہاں پر ڈاکٹر صاحب نے مجھے تعارف کرایا تھا کہ نیرا یہ ظاہر نہ ان کا دیکھنا ہے, اندروں پکے نہ دے پورے نے. اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. اب آ جائیے حضرات, توجہ ہے میری طرف آپ حضرات. خلاق عالم آپ کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے. جملہ آپ کے مریدین و متعلقین اللہ کریم سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے اور خانوادہ کاظمی کی اللہ رب العزت خیر فرمائے. ان کے ذریعے سے جو ہمارے ملک اور ہماری ملت اور ہمارے مسلک کی خدمت ہو رہی ہے اللہ کریم اس میں دوام اور تام بلکہ قبول عام نصیب فرمائے. سارے آمین فرما دیجئے محبت کے ساتھ. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہاں جگہ تھوڑی ہے اور تھوڑا سا صبر و تحمل کا بھی مظاہرہ فرمائیے. کسی بھی مہمان کا دل نہ توڑیے, دل آزاری مت فرمائیے. جو مہمان سٹیج والے کہہ رہے ہیں خاص ہیں آگے آنے چاہیے تو ان کو ضرور آگے آپ جگہ دیجئے. اور ہو سکے تو جو میرے جیسے طلباء ہوں وہ بے شک اٹھ کے پیچھے چلے جائیں, پر مہمانوں کو جگہ ضرور دیجئے. اللہ کریم آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے.
اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں بات کو شروع کر سکتا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں تو آئیے. میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا اور اس پر جو اعتراض ہوا اس کا جواب قرآن مجید میں میرے رب نے عطا فرمایا. توجہ ہے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے مثنوی شریف کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی، ذرا غور سے سنیے گا، صوفی کی بات بھی بڑے کمال کی ہوتی ہے. وہ فرمانے لگے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق لے کر آئے نا حضرت بلال حبشی کو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں، آپ نے جب پیش فرمایا تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، مسکرائے، سینے سے لگایا، اور حضرت بلال حبشی بھی رو پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک آنکھوں سے بھی، چشمان کرم سے بھی آپ کے جو آنسو تھے وہ نکلے. آپ نے بڑا دلاسا سہارا دیا. سبحان اللہ. آپ نے نا حضرت ابو بکر صدیق کی طرف توجہ فرمائی اور توجہ فرما کے فرمانے لگے میرے آقا کریم علیہ السلام، اے ابو بکر، جب آپ گئے تھے بلال کو خریدنے کے لیے تو جاتے جاتے کچھ پیسے مجھ سے بھی لے جاتے تاکہ میں بھی بلال کو خریدنے میں شریک ہو جاتا، میں بھی ذرا شریک ہو جاتا. اب ذرا اس کا جواب سنیے گا. حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ پڑے. اور یہی ہوتی ہے طریقت، یہی صوفیت، اور یہی اصل مریدی ہے جو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کشف المحجوب میں لکھ دیا، علماء نے لکھا، سیدی اعلی حضرت نے فتاوی رضیہ میں لکھ دیا، فرمایا اس دنیا میں مصطفیٰ سے بڑا پیر کوئی نہیں، ابو بکر صدیق سے سونا مرید بھی کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اب یہ طریقت دیکھیے. آپ نے کیا کہا؟ آپ رو پڑے اور کہنے لگے حضور حل انا ومالی الا لکا یا رسول اللہ، حضور کیا میں ابو بکر اور میرا مال آپ کا نہیں ہے؟ جب ہر سے آپ کی ہے تو پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا یا رسول اللہ کہ مجھے شریک بناتے؟ اگلی جو بات کہی یہ اصل بات ہے. اس سوال کا جواب بھی آ گیا. فرمایا حضور ہم آپ کو شریک نہیں سمجھتے. دوبارہ پھر سن لیجئے، دو چار بندے موبائل کی زیارت کر رہے ہیں، ذرا نکل کے ہماری کر لیجئے، فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فرمایا ہم آپ کو شریک نہیں سمجھتے. کہا کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا ہم آپ کو حبیب سمجھتے ہیں. کہا کیوں؟ فرمایا شریک پارٹنر کو کہتے ہیں اور وہ آدھے کا مالک ہوتا ہے. حضور ہم شریک مان کر آپ کو آدھے کا مالک نہیں مانتے، ہم حبیب سمجھ کر کل کا مالک مانتے ہیں آپ کو. اور یہی ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. آگے گل کے کوئی نہ آئی. تو فرمایا ہم آپ کو شریک نہیں مانتے، ہم آپ کو حبیب مانتے ہیں. نقطہ سمجھ آ گیا حضرات؟ اب آئیے ذرا عشق کی دو باتیں اور یہ ڈاکٹر صاحب کی نظر اور بالخصوص جانشین حضور غزالی زماں آپ کی نظر میں بات کرنا چاہتا ہوں. جتنے علماء ہیں سب آپ کی خدمت میں بھی یہ بطور سبق عرض کر رہا ہوں، اور عوام اگر آپ کو سمجھ آئے تو ذرا اس لنگر کو ضرور لیجئے گا. ادھر دیکھیے، یہ کئی دنوں سے نا حضرت ابو بکر صدیق نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کرنا ہے. یہ ارادہ فرما لیا تھا. اچھا اب نا بار بار امیہ بن خلف کے پاس جاتے، چونکہ ان کے غلام تھے، ان کے پاس جاتے اور جا کے کہتے یار اس پر نہ ظلم نہ کیا کر، اسے کچھ نہ کہا کر، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ جو ابو بکر ہے نا یہ بڑے رحم دل انسان ہے، تو یہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چونکہ شریف النفس ہیں تو ان کو کچھ نہ کہا جائے. ایک دن گئے یہی کہا، دوسرے دن گئے یہی کہا، تیسرے دن جب گئے نا، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، فرنٹ سیٹوں والوں کی توجہ کیجئے گا، آپ جب گئے نا تو کہنے لگے یار اس کو میں نے 3 مرتبہ تمہیں روکا ہے انہی دنوں کے اندر، اور تو پھر ہے کہ ان کے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہا ہے، بس کر دے. اے ذرا گل سنیا جے. انہیں آکھیا تینوں ایڈا ہی چنگا لگدا تے مول لے لا. صدیق اکبر بہ گئے. فرمایا ایو گل تے تیرے منہوں کڈھاونی آئی. ہائے 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 ہائے، یہی بات تو تیرے منہ سے نکلوانے دی. آپ بیٹھ گئے. فرمان لگے ہن میں لے کے جانا ہے، مول پا بلال دا کی پاننا ہے، مول لا. تو اس نے کہا واقعی لینا ہے؟ جی لینا ہے. تو اس نے کہا جی میں آپ کو 10 درہم کا دوں گا. فرمایا ڈن ہو گیا جی. انہوں نے کہا ہے وہ لینا ہے؟ فرمایا بالکل. فرمایا 100 درہم کا. آپ نے فرمایا ڈن ہو گیا. اس نے کہا میں چاندی لوں گا، سونا کتنے بعد آنکھیا 1000 کیا، 200 کیا، 3200 کیا، اللہ بہتر جانے کتنا، تاریخ میں یہ ساری باتیں. اس نے کہا پیسے بھی لوں گا ساتھ میں چاندی سونا. فرمایا ڈن ہو گیا. ذرا سنتے چلے آئیے، میں نے کہا تھا ادھر سے سن کے ادھر لے کے آئیے ذرا بات.
آپ نے اس نے کہا نہیں آپ کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے نستاس، اس کے آگے غلام تھے، ایسے سمجھیں کہ ایک فیکٹری خریدی وہ سارے ملازموں سمیت، ایسا بندہ، اس نے کہا مجھے وہ بھی چاہیے، صدیق نے فرمایا ڈن ہو گیا، آج بلال میں لے کے جانا ہے۔ اچھا اتنی باتیں ہو رہی تھی، اوپر سے نا کچھ اور بندے آگے کی ہویا ہے، فرمایا یار انہیں نا 10 روپیہ تو گال ٹوری ہے کیا نستاس سے آیا کھلوتا ہے۔ تو ایک سیانا بندہ سی ملک صاحب ورگا ہوا کے کہنے لگا اوے ٹرٹو لتر طرح ودا جانا ہے کر سودا، تینوں نہیں پتا یہ ابو بکر صدیق ہے، اور زبان بھی کچھ ہے ہوتی ہے، منافقت تیری زبان ہی نہیں ہے، اور واقعی منافق کی زبان ہوتی ہی نہیں ہے۔ چلو خیر بہرحال اللہ آپ کو برکت دے۔ اب یہ بات سنیے گا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی یہ مجھے دے دو، سونا چاندی پیسے نستاس بلال لے لو، آپ نے منٹ مارے ہر سے دے منہ تے ماری، ترجمہ یہی سوٹ کرے گا، ترجمہ یہی سوٹ کرے گا، ہر شے دے منہ تے ماری، آپ نے بلال لے لیا۔ اچھا اب ادھر دیکھیے حضرت، کاش کہ میں سمجھا پاؤں، اور آپ سمجھدار لوگ ہیں یار، آپ قدردان لوگ ہیں، جملوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، لیکن مجھے سمجھانا آ جائے تو مدینہ ہوا کیا کہ آپ نے جب بلال کو لیا نکلنے لگے نا، امیہ بن خلف داند کڈن لا پیا، وہ کہندو ہاں آپ نے کوئی تو داند کڈدا بیٹا، تینوں کی ہویا ہے؟ غور دے نال سنیا جے، میں طالب علم اور طالب علمی کے سطح پر اتر کے میں بات کرنے والا بندہ ہوں، اور تینوں کی ہویا ہے؟ کہنے لگا میں نے تو بڑے دنوں سے میرا خیال تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ابو بکر تو بڑا سیانا بندہ ہے اور یہ تو بڑا زیرک انسان ہے، علم الانصاب کا ماہر ہے، جانوروں کی ہر قسم کا ماہر ہے، خوابوں کی تعبیر یہ جانتا ہے، مکے کی جتنی بھی انجمن تاجران اس کا مین رکن یہ بندہ ہے، اور تمہارا قبیلہ ہے جو قتل کے فیصلوں کو یہ سرعام نافذ کرتا ہے۔ میں تو تجھے بڑا سیانا سمجھتا تھا، لیکن آج اس سودے کے بعد مجھے پتا چلا ہے، یہ امیہ کہہ رہا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ تجھے تو پتہ ہی کو نہیں سودا کیسے کرنا۔ تو ابو بکر صدیق مسکرا پڑے، فرمایا کیویں؟ وہ کہنے لگا آج جتنا خسارہ تجھے ہوا ہے اتنا تو تجھے زندگی میں نہیں ہوا، کاش کے جملے دا مول پانا۔ آپ نے حضرت بلال نو تو بھر کے آکھیا اوے سودے میں حیاتی چ بڑے بڑے کیتے نے، پر جویں اج تینوں لٹیا میں کسے نے لٹیا ہی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، گونگے بندے کو چھٹی ہے یار۔ حضور شاباش شاباش، بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ کہا میں جویں آج تینوں لٹیا ہے، چس لے جملے دی، میں جویں تینوں لٹیا ہی تے لٹیا ہی نہیں، تجھے کیا پتا میں نے کیا خریدا ہے؟ اور یہاں صوفیت کی زبان میں بتاؤں کیا خریدا تھا؟ فرمایا مصطفیٰ کی پسند خرید رہا۔ تجھے کیا پتا میں نے کیا خریدا ہے؟ یہ حضور کی پسند ہے یہ بندہ۔ اچھا اگلی بات، آپ نے یہ کہہ کر اس کا منہ ہی بند کر دیا کہ جی میں تینوں لٹے آئی تھے، کسی نے لٹے ہی کو نہیں، تینوں کی پتا میں کڑی شاید تیرے کو لے جانا۔ جب آپ دروازے پر پہنچنا تو پھر آپ نے بھی ایک سوال چھوڑا، اور ہنجدہ چھوڑیا کہ وہ دے ہی رہ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا امیہ ہوں ایک سوال میرے تے جواب دے۔ میں نے کہا پوچھو جی۔ کہندا اے دس بلال دا ریٹ تیریاں نظراں دے وچ کیوں کوئی نہیں سی؟ تیری نظروں میں بلال کا ریٹ کیوں نہیں تھا؟ تو جو کہتا ہے کہ یہ تو 1 درہم کا بھی نہیں تھا، تو جو کہنا روپیہ کا بھی نہیں، کیوں؟ وجہ، سبب، ریزن۔ وہ کہنے لگا یہ غبی ہے۔ میں اس کا ترجمہ وہی بات ہے، عربی پڑھی ہے، میں ظاہری لفظوں میں کیسے کروں؟ ایک بات کہہ دوں، وہ کہتا تھا میں جس کام سے روکتا تھا تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر وہی کرتا تھا، اور وہ کیا تھا؟ اے بھی صوفیاں مسئلہ دسے ہے، کہتا یہ آہدن 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 کرتا تھا، لیکن صوفی کہتے ہیں کلا آہدن نہیں، نال احمدن بھی کرتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ہاں احمدن بھی کرتا تھا، یہ یاد رکھو۔ اور وہ کہتا میں نو کہندا سی یہ نہ کر میں ماراں گا، تکلیف دیواں گا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ جملے دی پھر چاس لینی ہے، میں مٹھا جہا بولدا پیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے اچھا تیرے نزدیک یہ عیب ہے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ فرمایا جو تجھے عیب لگ رہا تھا نا، اسی خوبی کے تو پیسے دے کے جا رہا ہو۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ اسی خوبی کے پیسے دے کے جا رہا ہوں کہ یہ بلال اپنے آپ کا بھی نہیں ہے، اگر ہے تو محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اسی خوبی کے پیسے دے کے جا رہا ہوں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں۔
اور اگر میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں ترجمہ کروں تو انہوں نے کہا تو کہتا ہے کہ یہ بات نہیں مانتا، یہ انہی کا نام لیتا تھا. فرمایا اس بلال نے اپنی ساری زندگی کا مشن یہ بنایا ہوا تھا انہیں جانا. اجے بھی جڑے چوپ بیٹھے ہو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کم. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اب آپ سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. تو یہ صوفیت کی زبان میں اور عشق کی زبان میں بھی جب سنو تو مزہ الگ ہی آتا. آپ حضرت بلال حبشی کو خرید کر لے گئے. اور پھر اگلی بات بھی سننا، توجہ. نبی پاک علیہ السلام نے ساری زندگی حضرت ابوبکر صدیق کی اس نیکی کو یاد بھی رکھا اور دعائیں دیتے تھے. آپ ترمذی شریف اٹھائیے. حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا ہمارے قبلہ دل اور کعبہ جاں حضرت علی المرتضی شیر خدا. آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. خود کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ایک دن دعا فرما رہے تھے اپنے گھر میں. آپ نے مبارک نورانی ید اللہ والے پیارے پیارے گورے گورے ہاتھ اٹھائے. فرمایا رحم اللہ ابا بکر، یا اللہ ابو بکر پہ رحمت فرما. نبی پاک دعا کر رہے ہیں، سننے والے مولا علی ہیں، گھر میں ہے، تیسرا بندہ نہیں ہے. لیکن صدقے علی کی سچائی پہ جاؤں، قسم خدا کی ساری کائنات کو بتا دیا کہ ایسے ہوا تھا. اب ذرا سوچو تو صحیح نا یار، کتنے سچے لوگ ہیں، اللہ کی قسم ہے. رحم اللہ ابا بکر، فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحمت فرما. کیوں؟ 3 نیکیاں اس موقع پر میرے نبی نے گنوائی. فرمایا زوجنی ابنتہ، ابو بکر پر اس لیے رحمت کی اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا تھا. اور یہاں میرے استاد صاحب جب میں پڑھتا تھا تو انہوں نے ایک نقطہ دیا، حالانکہ میں نے بظاہر یہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن کوئی سینہ بسینہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. فرمان لگے اس میں اشارہ، بندہ اپنی گھر والی تے راضی ہوئے نا تے تاں ہی اودے ماں پیو نوں دعاواں دیندا ہے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں حرم اقدس میں اما عائشہ تھی. نبی پاک کی اتنی مطمئن زندگی تھی ان کے ساتھ کہ نبی دعائیں دے رہے ہیں. اور آج باتیں ہو رہی ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ کے خلاف. خدا کا خوف کرو، یہ وہ اما عائشہ صدیقہ ہیں جن کے بارے میں آقا کریم نے ایک موقع پر یہ فرمایا، اے عائشہ جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی ہے، انہو لا یحون علی الموت، اب تو مجھ پر مرنا بھی آسان ہو گیا. صدقے جاؤں بھئی ہاضمہ بڑا اچھا ہے. یہ بات سن کے بھی جو چپ بیٹھے ہیں آپ کے ہاضمے کو داد بنتی ہے بھائی جان. ہائے اجیو بابیا، بابے جوان ہو جان تے جواناں نوں پلوان بن جانا چاہیے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مقام و مرتبہ ہے. بات دور نہ چلی جائے. پہلی مرتبہ فرمایا، پہلی نیکی جو یاد فرمائی، زوجنی ابنتہ، اور دوسری وحملنی الی دار الہجرہ. فرمایا ابو بکر وہ ہے جس نے مجھے کندھوں پہ اٹھا کے ہجرت کے مقام تک پہنچایا تھا. سمجھ آ رہی؟ اور مجھے یہاں کہنے دیجئے، یہ میڈیا سے متعلق لوگ بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا جب میڈیا پر بٹھاتے ہو نا تو وہاں پر کوئی سنجیدہ بندہ، توازن برقرار رکھنے والے بندے کو بٹھایا کریں. ڈاکٹر صاحب جیسا بندہ بلائیں تمہیں بتائے صحابہ کیا ہیں، اہل بیت کیا ہیں، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. یہ توازن بس اوقات برقرار نہیں رکھ سکتے. غامدی جیسے کو کیا پتا. وہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی پاک اور ابو بکر صدیق غار میں گئے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا غار والا واقعہ افسانہ ہے. قسم خدا کی یہ بات کرنے والا دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اذ ہما فی الغار، یہ قرآن میں ہے اور نص شرعی ہے. نص شرعی کا منکر کبھی مسلمان ہو سکتا؟ اس کو افسانہ کہنے والا کیسے مسلمان ہے؟ اور ہم جب بات کریں تو پھر کئیوں کی چیخیں نکلتی ہیں. میں نے کہا ابا نہ بچا، قرآن بچا. آواز پھر کمزوروں والی ہے، کمزوروں والی ہے. اس واسطے مسئلے کو سمجھو نا میری جان، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ جتنا میرے اندر تحمل دیکھ رہے ہیں، یہ 2 ارشدوں کی نگاہ ہے. ویسے آپ کو پتا میں حضرت عطار کا مرید ہوں، انہی کی نسبت سے تو ہمیں سادات اور علماء سے پیار ہے. ایک شیخ الحدیث و تفسیر حضور سیدی ارشد سید شاہ صاحب کاظمی دامہ اقبالو، اور دوسرے میرے بھائی ڈاکٹر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی الازہری. کہا جی آپ جیسا بندہ، وہ چند جملے جو کہ بولے جاتے ہیں اور بولنے چاہیے تاکہ ساری رافضیت و خارجیت کے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن فرمایا جتنے بول لیے ہیں ہونے نہیں اٹھیندے، ہون ایسے جملے بولو جن سے یہ لوگوں میں پیار اور بڑھ جائے. اور انشاءاللہ بولے جائیں گے، ٹینشن ہی نہ لو جناب.
کہ موڑ اے پہلا رنگ بھی اس تو بھی کھایا ہے بھئی ہم نیرا میدان میں نہیں ہوتے کبھی مسلح پہ بھی ہوتے ہیں. یہ دونوں رنگ ہونے چاہیے بندے کے اندر. اب آئیے ذرا جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا میرے عزیز میرے بھائی. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا اور اس کی جھلک آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سنی ہے کہ قدم شریف جب یہاں تھے. بتاؤ اگر قدم لگ جائیں حضرت حاجرہ کے تو وہ شعائر اللہ بن جائے. قدم مصطفیٰ کے سینہ ابو بکر پہ لگیں تو پھر عمر پاک کا کہنا یہ حق ہے کہ میں اور کچھ نہ ہوتا کم از کم ابو بکر کے سینے کا بال تو ہوتا نا یار. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہاں. اب ذرا اگلی بات بھی سن لیجئے میرے عزیز میرے بھائی. تیسری دعا فرمایا وَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ. فرمایا میرے ابو بکر پر اللہ رحمت فرما. کیوں؟ فرمایا اس نے اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کر دیا تھا. نبی پاک نے اس نیکی کو یاد رکھا. لیکن حدیث میں دو پہلو ہیں. پہلا پہلو ذرا آخر تک نکلیں گے تو پھر دوسرا پھر آ کے سناتا ہوں. ادھر دیکھیے. مولا علی راوی ہیں, ترمذی میں حدیث ہے, صحیح السند صحیح المتن. پہلی دعا حضرت ابو بکر صدیق کے لیے. دوسری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رحم اللہ عمر. میں نے کہا ایک ہی جملہ کہتا ہوں تاکہ آخر تک آپ کو یاد رکھے. میں کہ حدیث بھی سن اور ترتیب بھی سن. یہ میں نے اشارہ دے دیا. اب آگے چلیے. رحم اللہ عمر, یا اللہ عمر پہ رحمت فرما. کیوں؟ فرما یقول الحق, جب بولتا ہے حق بولتا ہے. وَإِن كَانَ الْحَقُّ مُرًّا, اگرچہ حق کڑوا ہوتا ہے. بلکہ حدیث کے آگے یہ بھی لفظ موجود ہے, مفہوماً سنا رہا ہوں, اگرچہ کوئی دوست ساتھ نہ رہے عمر پھر بھی ہمیشہ حق ہی بولتا ہے. تنہا رہ جائے الگ بات ہے, بولتا حق ہے. اور یہ تو ایک رنگ ہے نا. اب اسی بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ عقیدہ اہل سنت بھی واضح ہو جائے. صرف یہ نہیں ہے کہ جب بولتے ہیں حق بولتے ہیں, بلکہ ایک روایت میں اس بات کو کھولا گیا, مطلق طور پہ بیان کیا گیا. فرمایا ان الحق ینطق علی لسان عمر. فرمایا یہ جو حق ہے یہ عمر کی زبان پہ بولتا ہے. میں نے کہا سنی تیرا عقیدہ کتنا ستھرا ہے, حق عمر کی زبان پہ آئے تو یہ بھی بیان کرتا ہے, اور نبی فرمائے حق علی کے ساتھ ہے تو یہ بھی بیان کرتا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ سر ہلا کے گزارا مت فرمائیے, ذرا زبان ہلا کے گزارا فرمائیے. حق ادھر ہے تو حق ادھر بھی ہے. اور پھر یہاں پر میں ایک بات بتلاؤں. بس اوقات ہمارے نوجوانوں کو یہ کہا جاتا ہے, اور یہ بات ٹھیک ہے, لیکن وضاحت جو ہے نا وہ ایسی ہونی چاہیے جس کو عقل بھی قبول کرے اور اسلام بھی قبول کرے. اور وہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. تو میں نے کہا ایسے ہی ہے, اور یہ حق ہے اور سچ ہے. نہ کوئی جلتا ہے, نہ سڑتا ہے, نہ مرتا ہے, نہ کڑتا ہے. سنی بیان کرتا ہے, لیکن وہ تفسیر پتہ کیسے کرتا ہے, تشریح پتہ کیسے کرتا ہے, ونڈ پتہ کیسے کرتا ہے. حق علی کے ساتھ ہے. جب یہ علی ابو بکر کے پیچھے تھا تو حق وہاں بھی ساتھ تھا. جزاک اللہ. جب یہ حق یعنی مولا علی حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے تو حق عمر کے ساتھ بھی ہے. جب عثمان کے پیچھے تھے تو حق ادھر بھی ساتھ ہے. اوے حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. جن کے ساتھ علی ہے انہوں کے ساتھ حق ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے میری جان میرے عزیز. اچھا اگر یہ بھی سمجھ آ گیا تو تھوڑا جا آگے ٹریے. آپ کو پتا میں سڑیل خطیب نہیں ہوں, میں بڑا خوش مزاج خطیب ہوں, میں انہوں خوش ہو کے سنیا کرو جناب. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگلی بات سنیے. فرمایا رحم اللہ عثمان. حدیث جاری ہے, حدیث. فرمایا یا اللہ عثمان پہ رحمت فرما. دعا ہو رہی ہے کنٹینیو, سننے والے مولا علی ہیں, صدقے جاؤں ساری امت کو بتا دیا, اور باتیں بھی وہی ہیں. عثمان پہ رحمت فرما. تو وجہ کیا بیان فرمائی اپنی دعا میں؟ فرمایا تستحییہ الملائکہ. فرمایا یہ وہ عثمان ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. مجھے دھیرے سے ایک بات کہنے دو مدر شاہ نقیبی, اگر موبائل چو نکلے تو تیری شاعری بن جا گیا دے ہوتے مدینے جا میں انشاءاللہ. ادھر دیکھ, بات یہ ہے اور جس کا فرشتے حیا کرتے ہیں حلالی خون بھی اس کا حیا کرتا ہے. میرا کام ہو گیا ہے, جانشین غزالی زمان نے مسکرا کے داد دے دی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟
اور یار جس عثمان کا حیا فرشتے کرتے ہیں وہ بندے ہاں تو کیوں نہیں کردا؟ حیا کرو، حیا، تلخیاں کم کرو، لڑائیاں کم کرو، نفرتیں کم کرو، اور اس قوم کو نبی اور صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جڑا رہنے دو، اور خدا کے لیے اپنے علاقے کے علماء کو پریشان مت کرو، اور اپنے ماں باپ کو پریشان مت کرو تفرقے ڈال کے، اپنے ملک کی پولیس کو پریشان مت کرو، اداروں کو اور فوج کو پریشان مت کرو، یہاں تو پہلے بڑے مسئلے ہیں اور تم گستاخیاں کر کے نیا مسئلہ کھڑا کرتے ہو۔ قسم خدا کی سنی کر سکتا ہے پر کبھی گستاخی نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم جواب دیتے ہیں اور پھر بھی کئیوں کی آنکھ میں چبھتے ہیں۔ میں نے کہا اگر دفاع کرنا چبھنا ہے تو یہ چبھتے ہی رہیں گے، لیکن ہم آپ کو سمجھائیں گے آخری حد تک، سمجھ آ رہی ہے آخری حد تک کہ یار ایسے نہ کرو، یہ تلخیاں نہ پھیلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ میں پنجابی ترجمہ کرنا تھا کہ ہو سکتا ہے جڑے چوپ بیٹھن پنجابی سنن دا چسکا لو ان تساں بھی لو۔ فرمایا جنت دے وچ ہر نبی نو ایک سجن ملنا ہے، جڑا میرا سجن ہے او دا نام عثمان ہے۔ یہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ ابھی بھی دعا جاری ہے، نمبر آ گیا خود مولا علی کا۔ فرما رحم اللہ علیہ، فرما یا اللہ علی پر رحمت فرما، اور وہاں پر کیا یاد فرمایا اللہم ادر الحق ہے سودار۔ ترجمہ سن کے سنیا علی سبحان اللہ ہوئے، چونکہ آپ با وضو ہو کے جدو سبحان اللہ کہنے آتے بنگیاں تو آپ اگے ٹپ جانے آئے ایون لگ جانا پتا با وضو پاک سبحان اللہ کی میں ہوندی ہے۔ اور فرمایا جدھر علی جائے ادھر حق جائے، اور جدھر حق جائے ادھر علی جائے۔ جزاک اللہ، انڈرسٹینڈ، بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن رکو 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 رکو، انی گال سن کے اگے ٹر جانا کیا مطلب ہے؟ دعا تو میرے نبی نے فرمائی ہے، تنہائی میں فرمائی ہے، سنی مولا علی نے اور امت کو بتائی ہے۔ چار یاروں کا ذکر ہے، ترتیب وہی ہے جو اہل سنت بیان کرتے ہیں۔ آج ہمیں ڈیجیٹل رافضی یہ کہتے ہیں، جملے کا لطف خود لینا ہے۔ سیدی صاحب آپ کی نظر ڈیجیٹل رافضی وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ تم کہتے ہو یہ ترتیب ہے، کہاں سے آئی؟ میں نے کہا یہاں سے آئی۔ یہ تو نبی نے بیان فرمائی، مولا علی نے امت کو سنائی، اہل سنت نے اپنائی۔ ہمارا کیا قصور ہے خدا کے بندو؟ سمجھو یہ وہ ترتیب ہے جو میرے نبی نے خود عطا فرمائی ہے کہ سب سے پہلے ذکر اور نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، پھر عمر فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا۔ اور اسی واسطے بعض اوقات یہ بھی ایک شبہ ڈالا جاتا ہے، چار یار حق، چار یار نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے بڑے غور سے سنا، تحمل سے، چونکہ ہم نے بھی دین پڑھا ہے، اگر کسی کی صحیح بات ہو تو قبول کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی کھچ مار رہا ہے تو پھر ہم علاج بھی کرتے ہیں۔ کہتا جی جب حق چار یار کہتے ہو باقیوں کا انکار ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا پھر جب ہر صحابی نبی کہا تھا تو سارے وچ آئے کہ نہیں؟ اگر آئے تو میں کہا او بھی نارا تینوں وارے نہیں۔ ایک منٹ، اے دا مطلب اے وے جی میں بابا خادم کہندا سی گل وچ ہو رہا ہے، گل وچ او تیرے دل وچ چور ہے، چور کڈ، اور چور نکالنا ہے۔ میں ڈاکٹر ارشد شاہ صاحب قبلہ، میرے بڑے بھائی، میرے مخلص، میرے مہربان، میں آپ کے پاس بیٹھا تو میں نے کہا اس دور کے اندر لوگ صرف اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے جلتے ہیں، تو ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے؟ کہنے لگے ان کو کہو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، سیدی شیخ محقق عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ چاروں ہستیوں کا نام لے دیا کرو، توجہ ہے نا؟ فرمایا جب لے دو گے تو ان کو تسلی ہو جائے گی کہ جو اعلیٰ حضرت کے عقیدے ہیں وہ ان کے ہیں، اور جو ان کے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے ہیں۔ اگر پھر بھی کسی کو اطمینان نہ ہو، آج ہی مجھے کہہ رہے تھے جس نے اعلیٰ حضرت کو چھوڑا ہے دو کام ہوئے، ایک تو ذلیل ہو گیا تو دوسرا کمرے کی حد تک رہ گیا ہے، سائیاں لپر مار کے بھجا کڑیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے اگر ٹھنڈ نہیں لگ رہی تو بول سکتے ہو۔ جزاک اللہ۔ میں نو سیدی صاحب فرماندے میں ایک جملہ دوبارہ ہونا چاہیے ہے، توجہ ہے تو سنا دوں۔
صوفی ہیں تحریر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. بلے بلے. وہ ویسے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے ہیں تو ایجنسیوں نے نہیں لکھ دی میں تو لکھتا بیٹھا ہم مدینے منجے ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. کیوں بھائی ناراض نہیں ہوئے؟ ناراض ہونا بھی نہیں آپ نے, آپ حضور کے مہمان ہیں. لیکن اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ذرا توجہ فرمائیے. یہ بھی طالب علم کو اعزاز حاصل ہے, لوگ لکھتے بھی ہیں. کو گال ہوندی ہے تو لکھ دینا, انہیں کیوں نہیں لکھ دے؟ الحمدللہ. میری بات جزاک اللہ. ایک منٹ بزرگو, ایک منٹ. نعرہ لمحہ ہو جاسی تو اڈا نعرہ تو ماشاءاللہ سمے سٹ ٹرین تو بھی لمحہ ہے کہ میرے کو ٹائم تھوڑا ہے. ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ یار یہ تفنن تباہ کی بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں, آپ کو ریفریش بھی کرنا ہوتا ہے. ہن 12 گھڑیاں تے بجن بڑے منہاں تے بجدے چنگے لگدے ہی نہیں 12. ذرا غور میری طرف فرمائیے. اب ذرا بات بڑی توجہ طلب ہے. یونس غازی صاحب, یہ غازی صاحب آگے آ جائیں بھائی. غازی صاحب جلدی اگے آؤ, تہاڈی سفارش بڑی ترکڑی آئی ہے. صحیح راہ چھڈو مدینے منو, کسے کو راہ بھی دتا کرو. اہل سنت جی اتاری ہے تے اتاری کو تاج کیوں پڑیندا ہوندا ہے؟ جیڑی گل آکھن دی سارے نو آکھنی چاہیے ہے. اتاریت کیا کرا, میں خود اتاری نہیں. اے میں وکیل نہ بنیا کرو, سانو سارا پتہ ہے. بولو ذرا سبحان اللہ پیار دینا. نویں سن, میں اتاری نہیں ہوں یار. آ جائیں آ جائیں آ جائیں غازی صاحب زندہ باد. توجہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اب ذرا توجہ میری طرف فرمائیے اور آڈے ہو چا. آ جائیے غازی صاحب ماشاءاللہ. اصل نا جب تک توجہ نہ ہو تو پھر میں بات سنا نہیں سکتا, توجہ رہتی نہیں ہے. اگر آپ تھک گئے ہیں تو بس کر دیں, اور اگر جاگ رہے ہیں تو اگلی بات سنا دوں آپ حضرات کو. تو میں نے کہا بعض لوگ نا, حضور ڈاکٹر صاحب کی بلا, حضور شاہ صاحب کی بلا, بعض لوگ نا یہ اشکال ایک پیدا کرتے ہیں, وارد کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. پتہ کیا حق 4 یار کہنے باقی کا انکار ہو جائے گا. میں نے کہا جان کی امان پاؤں تو کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جب 5 تن پاک کہتے ہو تو باقی سب پاک نہیں رہتے, وہ نکل جاتے ہیں؟ تو کہ تم نے تو 5 تن پاک کہا ہے تو باقی کون ہے؟ اگر نہیں انہوں بھی پاک پر انہاں دیاں شانہ ڈھیر ہیں. اما کہ خدا مدینے لے جاوی ہیں باقی بھی یار پر 4 دیاں شانہ دے آدانے. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اگر یہاں مسئلہ نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں ہے. خدا کا خوف کرنا چاہیے. امت کو توڑو مت, امت کو جوڑو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ الا قلب مؤمن. فرمایا 4 یاروں کا پیار ہمیشہ مومن کے دل میں آتا ہے, بے ایمان کے دل میں یہ پیار آ سکتا ہی نہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ 4 یاروں کا پیار مومن کے دل میں آتا ہے. ہم 4 یار کو بھی مانتے ہیں, 5 تن پاک کو بھی مانتے ہیں. بات دور نہ چلی جائے. 4 یار, ذکر, ترتیب, بیان مولا علی نے فرمایا. میں کیا علی نو بھی مان, علی دی بھی مان. آخری گزارش اور آپ کو چھٹی دے رہا ہوں. 1 گھنٹے مکے یا 1.5 گھنٹے مکے مقدر تواڈن. کیوں جی گزارش آخری ہے, توجہ میری طرف فرمائیے گا میری جان. میں نے کہا تھا اس حدیث کے 2 پہلو, ایک یہ تھا عقیدے کا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب دوسرا سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہجرت والی رات جو نیکی ابو بکر صدیق نے آپ کے ساتھ کی نا, اس کا ذکر فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے. اور یار وہ بھی کیا رات تھی, بڑے بڑے مسئلے حل کر چھڑے. میرے نبی جب مکہ پاک سے نکلنے لگے نا اپنے مبارک کاشانہ اقدس سے, مولا علی شیر خدا کو طلب فرمایا, بستر عنایت کر دیا. سبحان اللہ بڑھ دی آئی, بستر آپ کو عنایت فرما دیا. سبحان اللہ. اور اگلی گل پتہ نہیں یہ میں کیسے آپ کو سمجھا پاؤں گا. حضرت علی کو بستر اس لیے دیا تھا کہ امانتیں میرے پاس ہیں اور یہ میں آپ کے سپرد کر دوں, آپ نے صبح واپس کرنی ہیں. یہ تھی مکے کی امانتیں جو علی کے سپرد کی ہیں, اور دوسری طرف تھی رب کی امانت مصطفیٰ کی صورت میں, وہ ابو بکر کے سپرد کر دی تھی. سنی مول پاوے تھے اگلا جملہ بولا. نبی کو پتا تھا مکے کی امانتیں اگر سنبھال سکتا ہے تو وہ علی ہے, رب کی امانت کو سنبھال سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہے. اور صدقے جامعہ سنیے, سمجھ آئیے میری بات کی. اور پھر اگلی بات میری جان. اب یہاں پر نا میں نے ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے کوئی کلپ بھیجا, کہندا بھی اے بھی سنو جناب, ان کو پتا ہے نا ہم اسپیشلسٹ ہیں الحمدللہ عقیدے کے. وہ پھر ہمیں کہتے ہیں ایدا کی جواب ہے. میں کہ ہنے دینے آئے.
وہ مجھے وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا علی کو بستر دیا ہے. اشکال یہ پیدا کیا ذہنوں میں, آپ کے ذہنوں میں کہیں بیٹھ نہ جائے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ کہتا علی بستر دے دیا, سب کو ہی دے دیا, گھر دے دیا, مطلب یہ ہے پہلا خلیفہ یہ ہے. میں آخیا میرا پوتر ہوں گل دا جواب آوے پیا تو تقریر کرے سا, ورنہ چھڈ کے ٹر جا سا, پہلے دسیندا پیا. میں آخیا جنوں نبی پاک دا بستر مل جاوے جے او پہلا خلیفہ ہے تے وقت جنوں نبی مل گیا ہاں وہ ابو بکر کیا ہے. توجہ ہے بھئی, جس کو نبی کا بستر مل جائے اگر وہ پہلا خلیفہ ہے تو جس کو خود نبی مل جائے اس رات اگر بستر مولا علی کے پاس ہے تو نبی کس کے پاس ہے؟ ابو بکر دے گول. تو میں کہ بستر آلہ تے پہلا خلیفہ ہے تے وہ نبی آلہ. اے تو میں کو نہیں پتا. میں کہتا ہے کو پتا ہوندا تا سنی نہ تھی میں. ہاں ترکڑے ہو کہ باؤ خدا دا بندہ, اس واسطے سمجھو اللہ کے بندو کیا. اور میں یہاں ایک بات کہنے لگا ہوں, میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا, لیکن مسئلہ بتانا میری ذمہ داری. میری قوم جو ہے, میں حضرت شاہ صاحب قبلہ میاں صاحب, نورانی صاحب, بھائی جان, آپ جتنے میرے مقتدر علماء, پسروری صاحب تک, چھیکڑ تک, میرے بھائی بلالی صاحب تک, سب کی توجہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جا رہے تھے نا تو یہ ہجرت تھی. ہجرت اللہ کا حکم, اللہ کے راستے میں تھی. بستر نبی پاک گھر چھوڑ کے گئے تھے. کیوں؟ نبی دسیندے پین جدو اللہ دی راہ تے ونجنا بس بسترہ موڑھیاں تے چاہ کے نہیں ونجنا. اور جڑے چوپ بیٹھے شالا گھر جاؤ توڑے نال کوئی بھی نہ بولے, بول ہوتا صحیح. ہائے 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 ہائے, توجہ ہے آگئی چاہ. شاباش 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 بھائی, جزاک اللہ. اوہو ہو, اچھا بیٹری فل ہے, اے دا مطلب ہے سائیں بھام بھوڑ بھڑک گیا ہے. سمجھ آئی ہے نا, بھام بھوڑ بھڑک گیا ہے. تے جے بھڑکیا تو سونا ایک واری ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ تے اللہ میں. ہاں ہون کئی گل بنی ہے. او مدینے منوں ڈاکٹر صاحب اپنی تقریریں تو انہوں ایتھے چھڑ کے گئے سن ہیں. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اگلی بات بھی کہوں آپ کی خدمت میں. ایک منٹ بابا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے عشق کو سلامت رکھے, اور آپ سب کو ایسی محبت دے دے کہ بات آپ کے دل کو لگے. ذرا جملہ سننا. نبی پاک علیہ السلام نے بستر اس لیے عطا فرمایا تھا کہ آپ یہاں پر رکیں اور یہ امانتیں واپس کریں. ویسے کافر کتنے کمینے تھے یار, امانتیں بھی انہی کے پاس رکھی ہیں, قتل بھی انہیں کرنا چاہ رہے ہیں. کتنے کمینے لوگ ہیں یار. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں افسردہ ہوئے. فرمایا علی کیوں افسردہ, کیوں پریشان ہو؟ یا رسول آپ چلے جائیں گے میرا کیا بنے گا؟ فرمایا امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا, اپنی اوتھے ملاقات ہونی ہے. اور یہ بھی صوفیاء نے اس بات کو لکھا ہے. وہ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کوئی ایسی رات ہو جس میں آپ جم کے سوئے ہوں؟ فرمایا ہاں, ہجرت علی. انہاں کے سائیں اور رات بڑی ڈینجرس ہے, کافر باہر کھلوتے تلواراں لے کے, تو یہ کیسے آپ سو گئے؟ فرمایا تسا تلواراں بیٹھے پے ہو, میں زہرا دے بابا دی بولی میں بھا پیا. حضور نے فرما دیا تھا مدینے ملاقات پکی ہے, تو میں نے کہا علی رج کے سو, جب تک مصطفیٰ سے ملاقات نہ ہو جائے موت آ سکتی ہی نہیں ہے. اور یہی مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے, سورج نکلا ہوا ہو نبی کہہ دے رات ہے بندہ مان جائے وہ عاشق ہے. رات ہو نبی کہہ دے سورج نکلا ہوا ہے بندہ مان جائے یہ محبت ہے. آگے سے دلیلیں دے, یہ محبت نہیں ہے. لکھ لو میری بات. یہ مفتی احمد یار, جزاک اللہ میاں صاحب, یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی, آپ لکھا ہے اس بات کو. اگر جاگ رہے ہیں تو تھوڑا سا آگے چلے. میں آپ کو مزے کی بات بتلاتا ہوں. مکے کی امانتیں کس کے سپرد تھیں؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے سپرد. اللہ کی امانت کس کے پاس تھی؟ توجہ ہے.
اللہ کرے یہ نکتہ سمجھانے میں فقیر کامیاب ہو جائے اور مسکرا کے سننا ہے. یہ نکتہ آپ کے دل کی کلی کو ایسے کھلائے گا, خوشبو نکلے گی, اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے. آج بھی آپ اگر مکے میں چلے جائیں تو وہاں باہر نکلے نا مکے کے, کسی کا سامان گم ہو جائے یا کسی نے اپنا بیگ تھیلا رکھنا ہو تو اس کو کہتے ہیں دار الامانت. تو پوچھا جائے وہ کہاں ہے, جملے دی چاس لینی ہے تو سنی والا بولنا ہے. وہ آتے نے کس دروازے پر ہے یہ دار الامانت, کہتے ہیں باب علی پر. کہاں ہے باب, اور مکے کی امانت مصطفیٰ نے علی کو دی تھی, آج بھی وہ باب علی سے ملتی ہے. جملے کا قدر نہ کرنا, اللہ کی امانت ابو بکر کے پاس تھی, آج بھی مدینے چلے جاؤ اللہ کی امانت ابو بکر کے پاس ہے. سبحان اللہ کمال. بولو تو صحیح نا یار. جزاک اللہ ربانی صاحب, جزاک اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. او بیٹھے ہو سبحان اللہ. اللہ کے بندو, تم نے سمجھا کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو؟ اور پھر جب آپ غار میں جاتے ہیں تو کہا حضور آپ یہاں ٹھہریے, میں پہلے غار میں جاتا ہوں, غار کو صاف کرتا ہوں. بات پھر صوفیوں کی چلے گی, کیونکہ ساڈا ایک بیلی بھی تصوف والا ہے نا. ہوں ہولو ہولو تمہیں دسنا بھی تو ہے نا بھی تصوف بھی کچھ ہے ہوندی ہے. صوفیاء نے لکھا, مگر شاہ تیری توجہ پھر مجھے چاہیے مدینے جاہیں. یہ ساڈا یار ہے, بھرا ہے, موبائل کیش آ پائی ہے, وہ نہ صرف مدنی والا کام نہ مینوں کرنا پوے. ہمارے بھائی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے شاعر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں مزید برکت عطا فرمائے. جڑے تھکے بیٹھے ہو ہچا کے سبحان اللہ کو ایک بار. واہ, سن لئیے تسا میرا پتر, یہ ان کا ٹیسٹ میں نے اگلا جملہ جو ہے آپ کو ریفریش کر رہا ہوں. ہو گیا ریفریش تو عرض کروں. ادھر دیکھیے میری جان, حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے, غار کو صاف کیا, حضور آپ آئیے, نبی پاک نے آرام فرمایا. لیکن اگلی بات توجہ, صوفیاء کہتے ہیں اے لوگو اگر تم چاہتے ہو نبی تمہارے دل میں آ جائے, اپنے دل میں پہلے ابو بکر کو لے کے آ. دیکھو جتنی دیر تک اس غار کو ابو بکر نے صاف نہیں کیا, نبی اندر نہیں گئے, جب تک تیرے دل میں ابو بکر آ کے صاف نہیں کرے گا نبی نہیں آئے گا. توجہ ہے, دوبارہ سبحان اللہ تے نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے. انڈرسٹینڈ, بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلو جی, اس سے ذوق ایک جملہ اور بھی صحیح. پروفیسر صاحب آپ دی توجہ, حضور جانشین غزالی زمان کی توجہ, ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر جملہ. بھائی جان امام قسطلانی کو پڑھو, ان کی شروحات ساری پڑھو. فرمایا وہ جب کافر آئے نا تو وہاں پر ایک مکڑی نے جالا تنا, کبوتری آ گئی, اس نے انڈے دے دیے اور کافر دیکھے اور چلے گئے. فرمایا اس کبوتری کو یہ اعزاز ملا کہ تم نے آج غار کے باہر پہرا دیا ہے, اب تیری نسل قیامت تک مزار کے باہر رہے گی. میں کیا ملا گال پوری کر, جس نے غار کے باہر پہرا دیا تھا وہ آج مزار کے باہر ہے, اور جس نے اندر پہرا دیا تھا وہ آج مزار کے اندر ہے. ابو بکر. اوکے, یس بولو پھر. یس ہے تو پھر یس ہونا چاہیے ہے نا. آخری گزارش, میں نے کہا تھا یہ بات ختم ہونے لگی, اس پر بڑے نکتے ہیں, یقین فرمائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے محبت فرمائیے. افضلیت کا مسئلہ الگ ہے, یاد رکھو. ظاہر و باطن کا مسئلہ الگ ہے, یاد رکھ لیجئے. آپ کی ساری زندگی حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ وفاداری محبت, یہ موضوع الگ ہے. ابھی تو صرف ایک جھلک دکھائی ہے آپ, قسم خدا کی. حضرت ابو بکر صدیق, آخری بات سنیے, جب غار میں جلوہ گر تھے نا تو کافر جب آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا پریشان ہوئے کہ کافر آ گئے, کہیں میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں. لا تحزن, میرے نبی نے فرمایا ان اللہ معنا,
پریشان نہ ہو، اللہ ساڈے نال ہے. کافر چلے، ہاں ساڈے نال ہے، ہیں معیت کی بات آ گئی نا. جب کافر چلے گئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مجھے نا پیاس لگ گئی، یکدم بندے کا ایکسیڈنٹ ہونے لگے، بچ جائے نا تو بندہ کہتا ہوئے پانی پیوائیں یار، گھبرا جاتا ہے. صدیق اکبر گھبرا گئے، حضور پانی چاہیے. آپ سمجھ گیا کہ یہ تو تھوڑا پریشان ہو گیا میری وجہ، اس کو پتہ نہیں ہم غار میں بیٹھے یہاں پانی کہاں سے آیا. لیکن آہستہ سے بات کہہ رہا ہوں، آہستہ سے، اللہ کر کے آپ سمجھ جائیں. محبت دیاں گلاں مٹھیاں ہوندیاں نے، محبت کی اپنی ٹانگیں نہیں ہوتی، پر اللہ دی قسم ہے سفر بہوں کر دی ہے، سفر بہوں کر دی ہے قسم خدا دی. آپ نے فرمایا ابو بکر وہ پانی ہے پی لو. صدقے جامع جڑے سمجھے ہو. ابو بکر صدیق تھوڑا سا کھسک کر جب آگے ہوئے نا، غار میں کہاں چلا جاتا ہے، اب بھی چلے جائیں تو چلا نہیں جاتا، تھوڑا سا کھسک کر جب آگے ہوئے، پانی کا پیالہ تھا، اٹھا کے جب پیا نا، اتنا میٹھا ٹھنڈا پیارا لذیذ خوشبودار، ایسے اب او حضور یہ پانی کہاں سے آیا ہے. جملے کو غور سے سن لینا اگر سمجھ آ جائے. فرمایا جب تم نے کہا نا تو میں نے اشارہ کر دیا. اللہ نے رضوان جنت سے کہا اشارہ مصطفیٰ کا ہے، طلب صدیق کی ہے، پہنچنے سے پہلے جنت کا پانی پہنچا دیا جائے. ابو بکر صدیق رو پڑے، یا رسول اللہ میرا اتنا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں. اسی جملے پر تقریر ختم کر دوں گا، لیکن مجھے یاد رہے اگلے سال تک یہ آپ کا جوش. فرمایا ابو بکر ہے تو کچھ بھی نہیں، اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے برابر اعمال کرے اور اس کے دل میں تیرا پیار نہ ہو، فرمایا کبھی وہ جنت میں جا سکتا ہی نہیں ہے. جنت میں جائے گا وہ جس کے دل میں تیرا پیار ہوگا. آمین. واخر دعوانا